کے قانون بن چکا، آئین بن گیا، اور اس قسم کے لوگوں کی جو اس عقیدے سے اختلاف رکھتے ہیں، جن کو قادیانی کہا جاتا ہے، جو مرزا غلام احمد قادیانی کے فالوورز، یہ لوگ جو عقیدہ ختم نبوت سے اختلاف رکھتے ہیں، اس قسم کے لوگ اب بھی، اس وقت بھی، جبکہ آئین میں ان کی حیثیت متعین ہو چکی ہے، تو اب بھی وہ ایسی سازشوں میں مصروف ہیں کہ عام لوگوں کو اس کی خبر نہیں۔ اب بھی وہ ایسے کام کرنے میں لگے ہیں کسی طریقے سے کہ وہ اپنے وجود کو بھی قائم رکھیں، اپنا کام بھی آگے بڑھائیں، اور یہ جو آئین بنا ہوا ہے، اس آئین کو بھی کس طریقے سے بدلوائیں، اور اس کے لیے وہ ہر قسم کے ہتھ کنڈے اور حربے استعمال کرنے میں مصروف ہیں۔ مٹھی بھر لوگ ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں، کوانٹٹی کے لحاظ سے اقل قلیل 1% بھی نہیں ہوں گے، 1% سے بھی کم لوگ، لیکن بات وہی ہے کہ آج کی شیطانی طاقتیں ہر ایسی تحریک اور فتنے کا ساتھ دیتی ہیں کہ جو اسلام کے مقابلے میں کھڑا ہوتا، ہر ایسے فتنے کو وہ ہوا دیتی ہیں۔ آج کی شیطانی طاقتیں اور آفاقی و عالمی طاقتیں ہر اس تحریک کو ہوا دیں گی، ہر اس فتنے کو کہ جو مسلمانوں میں دراڑ پیدا کرے، ہماری بنیاد جس میں کہ لرزہ براندام ہو، ہمیں وہ نقصان پہنچانے کے لیے اس قسم کے تمام لوگوں کی پشت پناہی کرتے رہیں گے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو ان کے پیچھے بھی وہی پشت پناہی ہے، اور وہی فیڈ بیک ہے، اور وہی سپورٹ ہے جو آ رہی ہے، یہودیوں کی طرف سے آ رہی ہے، عیسائیوں کی طرف سے آ رہی ہے، امریکہ کی سپورٹ، یورپ کی، مغربی طاقتوں کی، بھارت کی، تمام اسلام دشمن ممالک کی سپورٹ اس فتنے کے پیچھے ہے۔ اس لیے فتنہ باوجود کانسٹیٹیوشن میں اس کی حیثیت ہے کہ غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا ہے، اس کے باوجود وہ ہمارے درمیان اپنے وجود کو قائم رکھے ہوئے، اور نہ صرف قائم رکھے ہوئے بلکہ وہ تبلیغ کرتے ہوئے آگے بھی بڑھ رہا ہے۔ اور یہ جو ہمارا سیاسی نظام ہے، یہ سیاسی نظام جو کہ غیر آئینی نظام بھی بنا ہوا ہے، وہ غیر آئینی بھی ہے، اس میں غیر قانونی بھی ترجیحات ہیں۔ یہ جو ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں، یہ جو آج ہمارے لیڈر ہوتے ہیں، ان میں بہت سے، سب نہیں، ان میں کئی ہوں گے یہ سیاست کے جو اس وقت کار پردازان ہیں، یہ جو قانون پر، آئین پر، آپ کی اقدار پر کس چیز بھی یقین نہیں رکھتے، وہ جو بالکل آزاد ہے، اور وہ ببانگ دوہل یہ دعویٰ بھی رکھتے ہیں کہ ہم آزاد خیال ہیں، ہم لبرل، ہم سیکولر۔ اس قسم کے لوگ جو ہیں، اس قسم کی طاقتیں، قوتیں جو ہمارے ملک میں اثر انداز ہوتی ہیں، یہ مغربی دنیا کو گارنٹی دیتی ہیں کہ اگر اقتدار کا تاج ان کے سر پہ رکھ دیا جائے اور ان کی پارٹیوں کو اقتدار اگر منتقل ہو جائے تو وہ اس سلسلے میں کچھ کام کریں گے کہ یہ آئین بدلے یا کوئی ایسا سلسلہ ہو یا ان کو تحفظ ملے، ان فتنوں کو تحفظ ملے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ ہم دیکھتے ہیں مختلف مراحل میں، تاریخ کے مختلف حصوں میں کہ اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی تحفظ کا سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو بہرحال آئین موجود ہے، اور اگر آئین موجود نہ بھی ہوتا، اگر یہ قانون نہ بھی بنتا، تو اللہ کی کتاب سے بڑا آئین کون سا آئین ہوگا؟ اور اس کے نبی پاک آقا نامدار، ہمارے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دستور سے بڑا دستور کس کا ہوگا؟ اور یہ پوری تاریخ جو گارنٹی دیتی ہے اس امت کو، علماء کی ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، بے شمار لوگ، ان سے بڑی پاور اور کہاں ہو؟ یہ سب کچھ جمع کرنے کے بعد ہمیں خود بخود یہ بات بالکل واضح ہے ہمارے لیے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہماری بنیاد ہے، اور اس عقیدے میں سرے منہ یہ بال کی نوک کے برابر بھی اس عقیدے میں فرق، اس میں شبہ، اس میں انکار، اس کی کوئی تعویل، یہ بالکل دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔
ایک بال کے سرے کے برابر بھی، بال کی نوک کے برابر بھی جو ہے اس کے اندر اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. یہ بالکل دو ٹوک بات ہے. جیسے کسی دوسرے معبود کا تصور نہیں ہے، کسی دوسرے معبود کا، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کا تصور ہی نہیں، عبادت کے لائق کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے نبی کا تصور ہی نہیں، بالکل نہیں. ایک رتی برابر بھی کسی میں نبوت کا ماننا، ایک رتی برابر، ذرے کے برابر، سوئی کی نوک کے برابر کسی کے اندر نبوت کا ماننا، یہ انسان کو ختم نبوت کا منکر بنا دیتا، اور یہ یہاں سے اٹھا کر امت کے کیمپ سے نکال کر دوسرے کیمپ میں ڈال دیتا. یہ بالکل علماء کا متفقہ فیصلہ. تو بہرکیف جن لوگوں نے یہ کام کیا اور یہ کانسٹیٹیوشن میں یہ امینڈمنٹ کروائی اور یہ کام ہوا، تو جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا 70s کے دور میں، اس وقت کی وہ حکومت تو اس قسم کی باتوں کی قائل نہیں تھی، وہ تو وہی سیکولر مائنڈڈ لوگ ہی تھے، مگر اس وقت جو حضرات یہ مشن لے کے اٹھے وہ بڑے بڑے مجاہد تھے. اس میں وہ ان کے سرخیل اس وقت علماء کے، اس پوری جماعت کے سرخیل اور سپہ سالار جو بنے، وہ علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنے. علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ تاریخی کارنامہ ہے، اور یہ قیامت تک ان کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب، اس کا اجر لکھا جاتا رہے. اور جس خانوادے سے اس ہستی کا تعلق تھا، اس نے اپنے وہ جد اعلیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، صدیقی تھے نا وہ، تو جد اعلیٰ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان کی سنت، ان کا طریقہ زندہ کر دیا. اتنی صدیوں کے بعد انہوں نے ایک ایسی جد و جہد کی ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت جب جہاد فرمایا تھا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اختلاف کیا تھا، اور جھوٹے مدعی بن کے وہ نبوت کے سامنے آئے تھے، مسلمہ کذاب اور اس طرح کے 4-5 عناصر، ان کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ برسر پیکار ہوئے تھے. ان کا کلا کما کیا تھا، ان کی سرکوبی کی تو اس فتنے کو مٹایا تھا. وہ تاریخی جد و جہد تھی ان کی، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. بے شک وہ بہت بڑا مقام ہے، وہ صحابہ کرام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر انہی کی اولاد اور نسل میں اتنی صدیوں کے بعد یہ شرف ہمارے سامنے انہی کی اولاد میں علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کو عطا فرمایا کہ انہوں نے بھی قادیانیت کے خلاف ایک جد و جہد کر کے اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے، اپنے اسباب و وسائل سے کام لے کے، اپنی صلاحیت و لیاقت سے کام لے کے، اور تمام تر اپنی جد و جہد اس کے لیے خرچ کر کے، ہمت لڑا کے، مستقل بنیادوں پہ بالآخر اس مقصد میں کامیابی حاصل کی، اور یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا کہ پاکستان کے آئین میں یہ داخل کرا دیا کہ جو بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت کا انکار کرے گا اور کسی بھی نبی کو آپ کے بعد تسلیم کرے گا، کسی بھی معنی میں مانے گا، وہ شرع اسلام سے خارج ہوگا، غیر مسلم اقلیت قرار پائے گا. اور جو لوگ ہیں اس طرح کے وہ سب غیر مسلم اقلیت ہو چکے، فرقہ نہیں، اقلیت، غیر مسلم اقلیت، فرقہ نہیں. فرقے وہ ہوتے ہیں جو اسلام کے اندر بنتے ہیں، کسی بھی معاملے کی تفہیم میں جہاں اختلاف ہو جاتا ہے، نص کی تفہیم میں، کسی عبارت کی تفہیم میں، کسی بھی جزوی عقیدے سے اختلاف کرنے کی وجہ سے، جزوی کسی تعبیر سے، تشریح سے، وہ فرقہ بن جاتے ہیں. وہ ایک الگ چیز ہے، فرقہ واریت یہ ایک الگ چیز ہے. یہ فرقے جو ہوتے ہیں یہ اسلام کے اندر ہی شمار ہوتے ہیں. اسلام کے اندر کہتے ہیں نا اتنے فرقے، تو یہ اسلام کے اندر فرقے شمار ہوتے ہیں. تو فرقہ جو ہے وہ دائرہ اسلام کے اندر شمار کیا جاتا ہے، مگر جس کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو، تو اس سے باہر ہے، وہ اس سے بالکل باہر ہے. اور وہ جو ہے وہ ایک دوسری ملت ہے، وہ
امت مسلمہ سے نکل کر ایک دوسری امت بن گئی ہے، وہ ملت اسلام سے نکل کر ایک دوسری ملت بن گئی. یہ آپ کے کانسٹیٹیوشن نے اس کو تسلیم کیا ہے، وہ ایک دوسری ملت بن گئی ہے. وہ اس ملت میں، اس امت میں داخل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو فرقے ہوتے ہیں نا، میں نے کہا نا، وہ تو تشریح اور تعبیر میں اختلاف کر کے الگ الگ ہو جاتے ہیں، لیکن بنیادوں میں وہ تقریباً متفق ہوتے ہیں. بنیادوں میں اعلانیہ وہ کسی بنیاد سے انحراف نہیں کرتے. مثال کے طور پہ کوئی بھی فرقہ وہ توحید سے، عقیدہ توحید سے انحراف کر کے یہ نہیں کہتا کہ میں دو خدا مانتا ہوں، دو خدا مانتا ہوں. اسی طریقے سے کوئی بھی فرقہ، جو فرقے ہیں اسلام کے اندر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کے مقابلے میں کسی کو نبی یا رسول نہیں مانتا. کوئی بھی فرقہ ایسا نہیں کہ جو آخرت کا عقیدہ ترک کر کے کچھ اور کسی چیز کو عقیدہ بنائے اور دنیا کو آخری گھر سمجھے، ایسا کوئی بھی نہیں. تو توحید، رسالت، آخرت، قرآن مجید کا ہونا، اس کی اللہ کی کتاب اور اللہ کا گھر، خانہ کعبہ، حرم محترم، ان سب بنیادوں پر یہ فرقے سب متفق. اور جب یہ بنیادیں اس معنی میں ایک ہو گئیں تو اب یہ اس کو ہم الگ ملت نہیں کہیں گے، دوسری امتیں نہیں کہیں گے، ایک ہی امت کے یہ کچھ حصے ہو گئے. اور ان میں امید ہے کہ کبھی اگر ان کی سمجھ میں آ گئی اور جو غلطی ہو رہی ہے جس سے وہ اپنی غلطی پر متنبہ ہو گیا تو وہ پھر جوائن ہو جائے گا، وہ پھر داخل ہو جائے گا. کیونکہ بنیاد محفوظ ہے تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ داخل ہو جائے. اور ایک نہ ایک دن یہ فرقے مٹیں گے اور علامہ اقبال کی یہ خواہش پوری ہوگی کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تب خاک کاشغر. تو ایک نہ ایک دن وہ آئے گا. اور تو یہ ہے فرقہ واریت. مگر ہم بات کر رہے ہیں ایک بنیاد کے حوالے سے کہ اگر ختم نبوت سے اختلاف کیا کسی نے تو اب یہ فرقہ نہیں بنے گا، یہ ایک دوسری امت بنے گی. ایسے ہی جیسے کوئی اپنا کعبہ الگ بنا لے، ایسے ہی جیسے کوئی اپنی کتاب قرآن مجید کی جگہ کوئی اپنی کتاب الگ بنا لے، ایسے ہی جیسے کوئی اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کی بجائے کسی اور کو بھی معبود بنا لے، تو اسی طرح جب بھی کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی میں کسی نئے نبی کو مانے گا، کسی نئی نبوت کو تسلیم کرے گا، کسی بھی معنی میں مانے گا، وہ اس امت اور اس ملت سے خارج ہو جائے گا. میں نئے نبی اور نئی نبوت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ثابت ہے، تو وہ نئے نبی کے طور پہ نہیں آئیں گے، وہ پچھلے نبیوں میں سے نبی ہیں، وہ پہلے سے نبی بن چکے ہیں، وہ نئے نبی نہیں ہیں. اور یہ مسئلہ ختم نبوت کا وہ یہ ہے کہ کوئی نیا نبی اب نہیں آ سکتا. اللہ نے فرما دیا خاتم النبیین، یہ آخری نبی ہیں، بس یہ طے ہے. نہ ان کے جیسا کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ ان کے جیسی کوئی شخصیت آ سکتی ہے، نہ ان کے جیسی کوئی شخصیت، نہ ان کے جیسی کوئی ہستی آ سکتی ہے، نہ ان کے جیسا کوئی باکمال اب آ سکتا ہے، نہ ان کے جیسا کوئی حسن کا پیکر، حسن و جمال کا پیکر اب آ سکتا ہے. یہ اللہ نے ساری انسانیت کے کمال کو مجتمع کر کے اپنے محبوب کا جلوہ بنایا تھا. انسانیت کا کمال اپنی انتہا پر، اپنے منتہا پہ پہنچ چکا، اور حضور صرف منتہا نبوت ہی نہیں، منتہا کمال انسانیت بن کے تشریف لائے. لہذا اب حضور کے جیسا کوئی باکمال ہو ہی نہیں سکتا. تو نبوت